السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز سامعین کرام، میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ کچھ ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ میری ان باتوں کو بہت ہی دھیان کے ساتھ سنیں گے اور پھر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا ہے۔ انسان یہ اللہ تبارک و تعالی کے بیسٹ کریشن ہے، لیکن انسان کو اپنی زندگی گزارنے کا دو ہی راستہ ہے۔ ایک وہ کہ انسان دنیا کے اندر اپنی زندگی گزارے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی گزارے اپنے مرضی کے مطابق، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں۔ میرے دوستو، یہ دو ہی راستہ ہے کہ انسان اپنے مرضی سے چلے یا اللہ کو خوش کرنے کے لیے چلے۔ یہ دنیا کے اندر ایک انسان کو اختیار ہے، اگر وہ چاہے تو اپنے مرضی کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ میرے دوستو، دنیا کے اندر جو آدمی اللہ کو خوش کرنے کے لیے چل رہا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے نعمتوں سے نوازتے ہیں، اور جو آدمی اپنے مرضی کے مطابق دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نعمتیں دنیا کے اندر عطا فرماتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ میرے دوستو، کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر ان کو بھی دیتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بخشش سے، اپنے نعمتوں سے کسی کو محروم نہیں کرتے ہیں، چاہے وہ اپنے مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے یا پھر اللہ کو خوش کرنے کے لیے چل رہا ہے۔ میرے دوستو، لیکن وہ آدمی جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے مرضی کے مطابق اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے ڈیزائرز کو پورا کرنے کے لیے زندگی گزار رہا ہے، اللہ کے حکم کے تابعداری، اللہ کے حکم کے فرما برداری نہیں کرتا ہے بلکہ اپنے مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، ایسا آدمی جب وہ موت کے قریب ہوتا ہے، جو ہی وہ آگے بڑھتا ہے، وہ خائب، وہ خاسر اور شرمندہ ہوتا ہے، اور وہ دل میں یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو پھر سے زندگی عطا فرمائے تو پھر وہ اچھا ہو جائے گا اور وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے زندگی گزارے گا۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک ہی موقع دیا، یہ زندگی ہے۔ اگر ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم زندگی نہیں گزار رہے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے ہیں، تو پھر ہم لوگ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے نہیں جا سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کما تحیون تموتون وکما تموتون تحشرون، کہ زندگی تم جیسے گزارو گے موت تمہارے اوپر ایسی ہی آئے گی، اور جیسے تم مرو گے تمہارا حشر ایسے ہوگا۔ میرے دوستو، ابھی ہم کو چاہیے کہ اگر ہم ایمان کے ساتھ اگر ہم مرنا چاہتے ہیں تو ہم موت سے پہلے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اگر ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے مرضی کے مطابق
اپنے دل میں جو آتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اگر جب ہماری موت آئے گی تو ہم اپنے ایمان کو لے کر، ایمان کو بچا کر ہماری موت ایمان کے حالت میں نہیں آئے گی، ہم اپنے ایمان کو بچا نہیں سکتے ہیں، ہم اپنے ایمان کو لے کر قبر میں نہیں جا سکتے ہیں۔ میرے دوستو، آپ یقین جانیے کہ اگر کوئی آدمی چاہے دنیا کے اندر وہ کتنی بڑے مالدار ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، گھر ہے، بلڈنگیں ہے، گاڑیاں ہے، بینک بیلنس ہے، دنیا بھر کے عیش و عشرت کے سامان ہے، لیکن ایسا آدمی اگر وہ مرنے کے وقت اس کا ایمان نصیب نہیں ہو رہا ہے تو پھر اس سے زیادہ غریب، اس سے زیادہ دکھی اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی دنیا کے اندر اس کے پاس بہت کچھ نہیں ہے، اس کے پاس شاندار گھر، شاندار گاڑی اور بہت زیادہ بینک بیلنس اس کے پاس نہیں ہے، لیکن مرنے کے ٹائم پہ اگر اس کو ایمان نصیب ہو گیا، اللہ اگر اس کو دولت ایمان نصیب فرمائے تو پھر اس آدمی سے زیادہ مالدار کوئی نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ دنیا کا مسئلہ ہے، دنیا کی زندگی اللہ تبارک و تعالی نے امتحان کے طور پر ہمیں اس دنیا میں دیا ہے کہ ہم میں سے کون اچھا کام کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے موت و حیات دو چیزوں کو پیدا فرمایا تاکہ وہ ہمارا امتحان لے کہ ہم میں سے کون اچھا کام کرتا ہے۔ میرے دوستو، اگر ہم دنیا میں رہ کر اچھے کام نہیں کریں گے، اللہ کو راضی کرنے والے کام نہیں کریں گے، اللہ کے حکم کے مطابق اگر ہم زندگی نہیں گزاریں گے تو میرے دوستو، یہ کچھ دنوں کی زندگی ہے، اگر وہ جب ہماری موت آئے گی تو ہم اپنے آنکھوں سے اپنی بربادی، اپنے خرابی کو دیکھ لیں گے۔ پھر جب ہم قبر میں جائیں گے، وہاں ہم اپنے ٹھکانہ، ہم اپنے جہنم کو دیکھ لیں گے۔ میرے دوستو، یہ دنیا ہے، اگر ہم اس میں رہتے ہوئے ہم اللہ کو راضی نہیں کیا، اللہ کو خوش نہیں کیا، پھر ہم مرنے کے بعد ہم پھر اللہ کو راضی نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کو خوش نہیں کر سکتے ہیں، پھر ہم قبر میں ہمیں عذاب بھگتنا پڑے گا، پھر حشر میں عذاب بھگتنا پڑے گا، اور اس کے بعد جب ہمارا حساب ہوگا، حساب کے بعد ہمیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ میرے دوستو، اس لیے یہ دنیا یہ چند دنوں کے، آخرات کے حساب سے یہ دنیا چند دنوں کی زندگی ہے، اگر ہم اس میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کے مطابق اگر ہم عمل کریں، ہم اپنے ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق کریں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ میرے دوستو، اس لیے ایک انسان کی عقل مندی کی بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے زندگی گزارے، اپنے مرضی کے مطابق زندگی نہ گزارے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام سے پرہیز کرے، جو کام گناہ کے ہے، شریعت نے بتایا کہ یہ گناہ کے ہے، ایسے کاموں سے ہم ہمیشہ پرہیز کرے۔ میرے دوستو، اگر ہم اس دنیا میں اپنے اعمال کو ٹھیک نہیں کرتے ہیں، اپنے کاموں کو ہم لوگ ثواب کے کام نہیں کرتے ہیں، تو پھر جب ہم مر جائیں گے، اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو ہمارے اعمال کے سارے درجے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیشہ آخرت کے فکر کرنی چاہیے، ہمیں ہمیشہ اللہ کو خوش کرنے والے کام کرنے چاہیے، ہمیں اپنے زندگی کو اللہ کے مرضی کے مطابق گزارے تاکہ ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو، آخرت کے اندر بھی ہم کامیاب ہو۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں
ایک عظیم نعمت عطا کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے۔ ہم لوگ اللہ کے نبی کے سنتوں کو اپنے زندگی میں لانا چاہیے کہ ہم لوگ ایک ایک سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ میرے دوستو، اگر ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو نبی کے سنت کے مطابق زندگی گزارنا پڑے گا۔ اگر ہم نبی کے سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو پھر اللہ ہمارے اوپر راضی ہوں گے۔ اگر اللہ راضی ہو گئے تو پھر ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی ہمیں کوئی فکر کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم سے نجات عطا فرمائیں گے اور ہمیں جنت کی نعمت سے مالا مال فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔